السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تجارت میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زراعت میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی یہ چاہتا ہے میں اپنی صنعت و حرفت میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ملازمت میں کامیاب ہو جاؤں۔ یعنی ہر آدمی اس دنیا میں جس فیلڈ اور جس شعبے میں کام کر رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس فیلڈ میں اپنے اس شعبے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن اصل کامیابی ہے کہ ہماری اکثر اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑی بلڈنگ کا بنا لینا، بہت بڑے مکان کا بنا لینا یہ اصل کامیابی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ پیسوں کا اکٹھا کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی گاڑی کا لے لینا یہ کامیابی ہے، لیکن یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی بہت بڑی گاڑی کا لے لینا، بہت بڑی بلڈنگ کا بنا لینا، بہت بڑے مکان اور بلڈنگ کا بنا لینا، بہت بڑے بنگلہ کا بنا لینا، بہت زیادہ پیسوں کا اکٹھا کر لینا، اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ مومن ہونا یہ آخرت کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے آخری پارہ کی سورۃ البروج میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے ایسے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اسی آخری پارہ کی ایک مختصر سی سورۃ العصر میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ فرمایا مجھے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ ہاں وہ آدمی جس میں یہ چار صفات پائی جائیں گی وہ مستثنا ہے، وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہے بلکہ وہ آدمی کامیاب ہے۔ تو یہاں بھی جو پہلی شرط بیان کی گئی ہے وہ ایمان ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، خود بھی ایمان لائے اعمال صالحہ کیے، دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیتے رہے، دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے رہے، دوسروں کو بھی اعمال صالحہ کی دعوت دیتے رہے، وتواصوا بالصبر۔ اس ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت میں اگر کوئی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دشواریاں آئیں تو اس کے اوپر وہ صبر بھی کرتے رہے۔ تو جس آدمی کے اندر یہ چار شرطیں پائی جائیں گی فرمایا یہ آدمی آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی یہ ہے۔ اب یہاں پہ بنیادی شرط جو ہے کامیابی کی وہ ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مختلف سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ فرمایا ایمان یہ ہے آپ اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان لائیں، اللہ رب العزت کے فرشتوں پہ ایمان لائیں، اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لائیں، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پہ ایمان لائیں اور یوم آخرت پہ ایمان لائیں۔ تو یہ ایمان ہے۔ یہاں ایمان کی جو پہلا جز بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان لانا، یعنی اس چیز پہ ایمان لانا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی الوہیت کے اعتبار سے، خالق اور مالک ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مالک ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی رازق ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی معبود برحق ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان لانا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک نورانی مخلوق ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کسی حکم میں بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ کسی حکم میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو بھی حکم کیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔
اسی طرح اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے، اور سارے کے سارے برحق تھے، اور سارے کے سارے اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر گئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ جب آ جائے تو یہاں پہ صرف نبوت نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا پیغمبر تو تسلیم کرتا ہے لیکن آخری پیغمبر تسلیم نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آ سکتا ہے، تو اس آدمی کو بھی مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا وہاں حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بھی ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی نازل کردہ تمام کتابوں پہ ایمان لانا، 4 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، اسی طرح مختلف صحائف اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے، تو ان کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح یوم آخرت پہ ایمان لانا کہ ایک دن دنیا کا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، یہ سارے جتنے جاندار ہیں اس دنیا میں سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت تمام انسانوں کو اور تمام جانداروں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یوم آخرت پہ ایمان لانا، اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد کامیابی کی جو دوسری شرط، دوسری سیڑھی قرار دی گئی ہے وہ ہے اعمال صالحہ، کہ وہ آدمی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی کیے۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ میں موٹی موٹی 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثلا نماز ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اسی طرح صاحب استطاعت آدمی کے لیے حج کرنا، اور اسی طرح صاحب نصاب آدمی کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی ہیں، نفلی عبادات بھی بہت ساری ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اولاد کے حقوق کا خیال کرنا، غلاموں کے حقوق کا خیال کرنا، ملازموں کے حقوق کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ نہ بولنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کے اوپر تہمت نہ لگانا، کسی کا بغض اور حسد اپنے دل میں نہ رکھنا، یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر الگ الگ تفصیل کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہے، میں انشاءاللہ نماز کے عنوان پہ، اس طرح غیبت نہ کرنے کے عنوان پہ، اور بغض اور حسد نہ رکھنے کے عنوان پہ، روزے کے عنوان پہ، جتنے عنوانات ہیں انشاءاللہ میں اس کے اوپر الگ الگ تفصیل سے ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو یہ اعمال صالحہ ہیں۔ تو فرمایا وہ آدمی جو ایمان بھی لائے، اعمال صالحہ بھی کرے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی ایمان کے اور اعمال صالحہ کی دعوت دے، اور پھر اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کے اوپر صبر بھی کرے، تو فرمایا یہ آدمی کامیاب ہے، یہ آدمی خسارے اور نقصان میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اصل کامیابی کو سمجھنے کی، پھر اس کے لیے جو شرائط درکار ہیں ان کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔